قبضہ کیا ہے گن پوائنٹ پر، جو کہ ہاری ہوئی ہیں اپنی سیٹ، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو کہ ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے کل پنجاب کے سب سے بڑے صوبے پر، جس طرح تاتاریوں نے، منگولوں نے قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے قبضہ صوبے پہ. اور کل جو تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے، خان صاحب قیدی نمبر 804 کی پارٹی، جس کو توڑ دیا گیا، نشان چھین لیا گیا، مقدمے درج ہو گئے. ہمارے 106 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھایا ہے، اور 99 لوگ وہ ہیں جن کو فارم 47 میں ہرا دیا گیا. کل ان کا اجلاس تھا لاہور میں، اور انہوں نے کل حلف اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب اسمبلی، جہاں ہمارے پاس 250 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے، پنجاب اسمبلی کے ممبران کل اپنا حلف لے چکے. باقاعدہ ہمارا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، سپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں، دن دہاڑے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، اور یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا جتنے آپ کے ریٹرننگ افسر ہیں اور مسلم لیگ، یہ جو نون 32 سیٹوں کے ذریعے پنجاب پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لے کر آئی ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. اور ریٹرننگ افسر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گن پوائنٹ پر رزلٹ لیے گئے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے. تو پھر ہم نے کل مطالبہ یہ کیا ہے کہ 2 لوگ ذمہ داران ہیں جو کسی پاکستان کی تاریخ میں دھاندلا ہوا ہے، جو مدر آف آل ریگنگز ہے الیکشن کی. 2 لوگ ذمہ داران ہیں. چیف الیکشن کمشنر، ان کا ہم نے استعفے کا مطالبہ کیا جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. آج میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے، اس کی میں تفصیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چونکہ انہوں نے 11th آور پہ بلے کا نشان چھینا، اور وہ بنیاد بنا خرید و فروخت کی، وہ بنیاد بنا پاکستان میں جمہوریت کو لپیٹنے کے لیے. ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کی ہے کہ لیاقت چٹھا نے آپ پر سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ پر اور چیف الیکشن کمشنر پر. آپ فل کوٹ بنائیں، فل کوٹ بنانے کے بعد آپ خود الگ ہو جائیں، اور وہاں پر اس کی لائیو کوریج قوم کے دکھائی جائے، تمام پارٹیوں کو بلایا جائے، اور وہاں پر تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. عمران خان پاکستان ہے، یہاں پر 25 کروڑ عوام کے منہ پہ تمانچہ مارا گیا ہے، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے، ان کو کہا گیا آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اور یہاں پر گن پوائنٹ پر آپ نے سیٹیں چھین کر تو پوری دنیا میں آج تماشا بنا ہوا ہے. آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی 70 ارب روپیہ قوم کا خرچ کرنے کی؟ تو آپ وہ جو کاکڑ نظام چل رہا تھا، یا انہوں کو اگر آپ نے لانا ہی تھا، یہ جو عوام کے مستند لوگ ہیں جو 4 باریاں پہلے لے چکے ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، آپ ان کا نوٹیفکیشن کر دیتے. یہاں پر انہوں نے سوائے لٹو اور پھٹو کے کوئی پروگرام نہیں دینا. پہلے بھی پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کر یہ سوئٹزرلینڈ میں، لنڈن میں لے جا چکے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ ہم کا مینڈیٹ تسلیم کریں گے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات، بالکل آپ نے صحیح کہا، جس کے لیے میں آپ کے پاس میڈیا پہ آیا ہوں، میں نے لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو آج کی تاریخ میں. ان سے یہ مطالبہ کیا ہے، سنیے بھائی سنیے، مطالبہ کیا ہے کہ 14 دن کے اندر وہ پابند تھے فارم 45 ویب سائٹ پر لوڈ کرنے کے. آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 18واں دن یا 17واں دن ہے، کوئی فارم 45 اپلوڈ نہیں کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کا جواب دیں. ریٹرننگ افسرز کے پاس ہم جاتے ہیں فارم 45 لینے کے لیے، وہ ہمیں نہیں دے رہے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئے ہیں،
اور وہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں فراڈ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ یہ آج تک فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوا۔ دوسری بات، ای ایم ایس سسٹم، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں رزلٹ جو ہیں وہ ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے ریسیو ہوں گے۔ ہمیں بتایا جائے کتنے رزلٹ آپ کو ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے ریسیو ہوئے ہیں، چونکہ کروڑوں روپیہ قوم کا لگایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پریس کانفرنس کی، آج تک چونکہ وہاں پر جب پریزائڈنگ آفیسر نے فارم 45 تیار کرنا تھا، اس کو ای ایم ایس سسٹم پہ اپلوڈ کرنا تھا، آج تک کوئی فارم وہ ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے اپلوڈ نہیں ہوا۔ تیسری بات، فرمایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر جاب کی جانب سے کہ ود آؤٹ انٹرنیٹ، ود آؤٹ دوسرے سسٹم کے وہ اپلوڈ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر کون کون سے رزلٹ آپ کے پاس اپلوڈ ہوئے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم نے انفارمیشن لی ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنی عذرداریاں پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں نے دائر کی ہیں، اور ٹوٹل ہمیں اس کی تعداد بتائی جائے۔ یہ لیٹر ہم نے لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب، کیونکہ ان سے ہم استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ 1-2 دن میں مستعفی ہو جائیں گے، یہ سننے میں آ رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو سو موٹو لے رہے ہیں۔ سو موٹو لینے کے بعد وہ خود بینچ سے الگ ہو کر فل کوٹ بنائیں گے، اور اگر وہ نہیں بناتے تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف اور ہماری پارٹی عوام کے حق پہ جو ڈاکہ مارا گیا، جو پکے کے ڈاکوؤں نے مارا ہے، کل اندازہ کریں، بے شرمی کی حد دیکھیں، اللہ نبی کے ناموں کے نیچے وہ حلف اٹھا رہے تھے جو اس ہاؤس کے ممبر ہی نہیں ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ ایک تو میڈیا میں آ کے نون لیگ کے خلاف بیانات دیتے ہیں، مسلسل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے چیف ویپ عامر ڈوگر کل جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ اور عطا طارق کے ساتھ وہاں پہ کچھ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ عامر ڈوگر صاحب جو کہ آپ نے نام لے کے بات کی ہے، وہ ہماری چیف ویپ بھی ہیں، وہ وہاں پر گئے تھے کہ یہ جو فراڈ جھرلو الیکشن ہو رہا ہے، جس کو ہم نے تسلیم نہیں کرتے، اس کو ایز اے آبزرور، چونکہ وہ تو نیشنل اسمبلی میں ہے، وہاں پہ گئے۔ اگر وہاں پہ کسی سے ملاقات ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ان کے مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم کر لیا، ان کے ڈاکے کو ہم نے تسلیم کر لیا، ان کی یہ جو دیکھیں، عوام کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ مینڈیٹ عوام کا ہے۔ اس لیے ملنے جلنے سے آپ یہ اگر کہیں کہ وہاں پر کوئی ہم نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تو ڈاکو راج ہے، وہ تو وہاں پر جو قطری لیٹر اور کیلبری فونٹ والی خاتون صاحبہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ 4 دفعہ ان کے والد پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنیں گے۔ خان صاحب بھی باہر آ رہے ہیں، ہم اپنا مینڈیٹ بھی لیں گے، اور اگر نہیں دیا گیا تو ہماری اسمبلی ہم اعلان کر چکے ہیں، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی اپنا ہوگا، ہمارا اسپیکر بھی اپنا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر بھی ہوگا۔ 2/3 اکثریت ہمارے پاس مرکز میں بھی ہے اور 2/3 اکثریت ہمارے پاس پنجاب میں بھی ہے۔ ایک دوست اسمبلی ایک ہی ہے، وہ ہے جس کو میں بتاتا ہوں، اسمبلی ایک ہی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ وہ اسمبلی وہ ہے جو تحریک انصاف کی 250 سے 55 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، تو ان کے پاس کیا حق ہے؟ وہ گن کے زور پر پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ قبضہ جس طرح ڈاکو قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی گھر پہ آ کر، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا ہے پنجاب پہ، لیکن پنجاب کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، ان سے قبضہ چھڑوائیں گے۔ کون ملک ریاض؟ نہیں سمجھائی بات۔ ہم جنہوں نے بنایا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اس کے اندر وہ خود بتا رہے ہیں، نون لیگ والے ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، آروز کہتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ادارے ہمارے بڑے محترم ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے، اس لیے اداروں کو ان کے خلاف جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں
ان کے خلاف پیچھے ہٹنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے.